کرے علی وہی ہے یقیناً اللہ. الطاف جس کو سجدہ کرتا ہے علی یقیناً وہی ہے اللہ. جس اللہ کا حق کا قدرے ہی ادا نہ ہوا نہ سہری اسے خدا کہتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بعد برم توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ فتح سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھ لینا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں جامع ولا سے شفا پانا ہے. ارشاد ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو پہنچ گئے اور میں بات کہتا ہوں. اس چھوٹی سی آیت کے 3 حصے ہیں. اگر شرح و بس سے بات کروں تو 3 خمسے چاہیے. ہاں بس سنبھالیے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الذین ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا میرے حبیب محمد احمد محمود جو تیری بیعت کر رہے ہیں یقیناً انہوں نے اللہ کی بیعت. یعنی کلمہ تاکید سے بات کی. اگر الذین تو پھر ترجمہ ہوتا جنہوں نے بیعت کی بس. لیکن اللہ کہتے یقیناً جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی. نہیں مجھے خبر نہیں. سوچ کے بیماروں سے نظر فر کبھی خطاب نہیں کرتا، نہ آج کروں گا. شیعوں سے میرا خطاب ہوتا ہے، میں کسی اور فرقے سے بات کرتا ہوں، نہ کسی کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. جس کی بیعت ہو رہی ہے یہ عبد ہے، جو اپنی نسبت دے رہا ہے وہ معبود ہے. یہ بندہ ہے وہ اللہ ہے، یہ بدن والا ہے وہ بے بدن ہے. اس کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ نہیں رکھتا. پھر بھی کہہ رہا ہے جنہوں نے تیری بیعت کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی. اچھا آگے اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. سب سے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہے. بچے سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ نہیں اب قرآن شاہ جی پڑھ ہر کوئی لیتا ہے، ہدایت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. جی نہ اب دیکھیں نیچے تھا رسول کا ہاتھ، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ آتے گئے، ہاتھوں کا ٹیلا بن گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے جو سب سے اوپر ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہے. یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ بیعت کر رہا تھا رسول کی تو یہ شرک ہوگا. تو پھر ہاں تلاش کرو نا اس علت کو، اس سبب کو. کیوں کہا رسول کا ہاتھ نیچے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، آخر میں آیا خیبر شکن. چلے گئے ہو. آخر میں حسنین کے بابا کا ہاتھ آیا، آیت آ گئی ید اللہ فوق ایدیہم. سب سے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا
तुम्हारी बस नियत पे भरोसा करके मैं पढ़ रहा हूँ, चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे, परछाई मर गया सा अंधेरा है। अब दो निस्बतें हो गई है जुल्फिकार। जो बैत, बच्चे फोन बंद करो बेटे, जो बैत ले रहा है, तुमने नहीं सुनी मेरी बात, जो बैत ले रहा है उससे अल्लाह कह रहा है तेरी बैत नहीं हुई, मेरी हुई। मेरा खुला चैलेंज है, जनाब आदम से हजरत ईसा तक सफर करो, एक कम 1,24,000 नबी जमा भी हो जाए तो अल्लाह किसी को ये नहीं कहता कि तेरी बैत मेरी है। हाँ, बेबदन होकर बदन वाले से जो कह रहा है इन्होंने तेरी बैत नहीं की, मेरी बैत की है। अब वो रिश्ता खुद ढूंढो। नहीं, सिवाय इसके नकवी साहब और कोई बात समझ में ही नहीं आती कि अल्लाह ने इनको अपना जाहिर बनाया। अल्लाह ने इनको अपना अक्स बनाया। देखें, शीशा तो देखा होगा, नहीं देखा? देखते हो ना, उसमें क्या दिखता है? तुम जैसा एक, हालांकि वो तुम नहीं होते, क्योंकि तुम एक हो, दो नहीं हो। हाँ, अक्स, और दलील ये है कि वो तुम नहीं हो। तुम्हारा मुंह इधर है, जो शीशे में है उसका मुंह तुम्हारी तरफ है। समझ आ गई बात नहीं? हाँ, लेकिन चूंकि अक्स तुम्हारा है, उसकी कामत उतनी है जितनी तुम्हारी, उसका चेहरा वैसा है जैसा तुम्हारा, आंख नाक नक्शा वही जो तुम्हारा। जो तुम करो, तुम हाथ उठाओ, अक्स उठाएगा। तुमने अक्स से कहा नहीं कि हाथ उठा, क्योंकि तुम्हारा अक्स है ना, मरबूत तुमसे इतना है। तुमने यूं किया, उसने भी हाथ उठाया। तुमने ये हाथ यूं किया, उसने भी ऐसे फैलाया। तुम कुछ बोले, अक्स भी बोला। सर उठाना, सर उठाना। अब मिसाल के तौर पर शाह जी, मैं खड़ा था शीशे के सामने, मैंने कहा मैं आलिम हूँ, अक्स बोला मैं आलिम हूँ। मैं कह गया यार तुम रह गए, तुम्हारे सरल से बात गुजर गई। अब क्या मैं नाराज हुआ अक्स से कि तूने मेरी जात में शिरक किया? आलिम मैं था, तुम तो नहीं थे। क्योंकि भाई मेरा अक्स है, जो मैं बोलूंगा वो अक्स बोलेगा। तो शियो परेशान ना हो जाया करो, क्योंकि अली अक्स से जली है। तौहीद के पर्दे में जली कहता है, वो मिंबर कूफा से अली कहता है। समझ आ रही है बात? हाँ, अच्छा, एक मरहला और भी है। ये पढ़ी थी मैंने आयत, और अब पढ़ने लगा हूँ हदीस से कुदसी। अल्लाह के कलाम के दो किस्म हैं। जो कलाम फरिश्ता लाया वो कुरान कहलाया, और जो गुफ्तगू ज़ात वाजिब ने अपने महबूब से बगैर किसी वास्ते वसीले के की, वो हदीस कुदसी कहलाई। वो हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है, सर उठाना, अल्लाह की अदालत तक मैदान में इंशा का, इब्ला का, किरत का, इबारत का, तर्जमे का, हवाले का, इन 6 चीजों में से कोई माइकलाल एक चीज गलत पेश करे, साबित कर दे, अपनी शहर खुदरा कटवाऊं मेरे लुत्फे में शक। हाँ, तौफीक मैं नहीं बांटता, वो नजब से मिलती है, मालिकों से लेना। अल्लाह कह रहा है, माज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल,
حتى أحببته فإذا أحببته بلا تشبيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فرمایا میرا عبد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. یہ محلہ مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ڈھیلا لگ رہا ہے. ٹھیک ہو؟ اچھا چلو. داد نہیں آتی کوئی حرج نہیں. کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا. علی حق ہے، علی حق ہے، علی سچ ہے. جڑا نعرہ نہ مرے سی تجھے نطفے تو شک نہیں. پک نعرہ حیدری. بچوں بہت سے پہلو ہیں. ما زال الانسان نہیں کہا کہ انسان نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. ما زال البشر نہیں کہا کہ بشر میرا قرب حاصل کرتا ہے. ما زال عبدی جو میرا عبد ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے. کیسے؟ ما زالا مسلسل. کس کے ذریعے؟ بالنوافل. اب تمہارے دنوں میں دوبارہ نماز آ رہی ہوگی. بابا یہ نوافل کی تعریف نہیں. ہاں میں پوری عالمانہ ذمہ داری سے سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو چیز حق سے زیادہ ہو وہ نافلہ کہلاتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہو؟ جو چیز نبی صاحب بچے حق سے زیادہ ہو وہ نافلہ. جیسے اللہ سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. ہم نے اسماعیل کے بعد ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اور یعقوب بھی عطا کیا اور یہ نافلہ ہے. یعنی حق نہیں تھا، ہم نے حق سے زیادہ دیا. اللہ اکبر. ہاں اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ جی تم نے میرے سامنے کون بٹھائے کیا بٹھائے. سماج کے کون کتنے پانی میں ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھنا. اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب تہجد بھی پڑھ لیا کر. یہ ہے تو نافلہ. اب جن کے مزاج خیبر خندق کے گرد گھومتے ہیں ان کے تو سر سے گزر گئی ہوگی میری بات. اللہ کہہ رہا ہے یہ نماز تہجد حق سے زیادہ ہے نافلہ. نا شوق تجھے بڑا ہے جیسا ہونے کا. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کے لیے دکھا کہ واجب عبادت میں بھی اللہ نے ان سے کہا ہو کہ حق سے زیادہ ہو گئی ہے پاس کر. نہیں باقیوں سے تو کہتا ہے اور کرو اور کرو. اس سے کہتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا رات میں تھوڑی عبادت کیا کر. بھائیوں سمجھ لو ذوالفقار بیٹے جو بے دل کے دل کو سیراب کر دے اسے محمد کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے باتیں جو سر سے گزر رہی ہیں. ہاں تھک گئے ہو؟ ہے یہ نافلہ تہجد. پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن ہے ممبر پہ لے آؤ اگر شاہ کے طبیعت میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر مبعوث کرے گا. تو زمین پہ مکے میں مبعوث ہوا. مقام وہاں
محمود پہ جاؤ مرضی کے عالم سے محمود کا ترجمہ پوچھنا. محمود کہتے ہیں اسے جس کی حمد کی جائے. اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تیری حمد. مقام محمودہ جس جگہ تو کھڑا ہوگا اور جہاں ان کے قدم لگ جائیں وہ جگہ لائے کہ حمد ہوتی ہے. یہ خود سوچنا جس عبادت میں یہ آ جائیں وہ کیا بن جاتی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا مجھے؟ اب سمجھ گئے کہ نافلہ کیا ہے اور جمع کا سیدھا ہے نوافل. ما زال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل. مسلسل میرا عبد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے. اور جب قریب ہوتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَحْبَبْتُ پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں. پتہ نہیں کیا سوچ کے میں مختصر مجمع میں کیا شروع کر بیٹھا ہوں. پتہ نہیں کون حقدار ہے کس کی وجہ سے سارے سنیں گے. میں نوافل کے ذریعے میرا عبد میرا قرب حاصل کرتا ہے. جب قریب ہو جائے میں اس سے محبت کرتا ہوں. چاہے کوئی نبی ہو چاہے کوئی ولی ہو چاہے کوئی وسیع ہو ہر کوئی اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں ہے. اللہ اپنے حساب سے بھائی موبائل فون بند کریں نہیں بالکل بند 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 بند. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے کس کی لگا ہے؟ یہ دو کیمرے لگے کھڑے ہیں. بعد میں چیز لے لینا میری مجلس کو خراب مت کرو. موبائل کسی ہاتھ میں مجھے اب نظر نہ آئے. یہ وہ خوش نصیب ہے جس سے بے دل محبت کر رہا ہے. نہیں میں نے شادی کیوں شروع کی حدیث قدسی علی کے لیے بولا جائے ید اللہ اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اذن اللہ اللہ کا کان لسان اللہ اللہ کی زبان جنب اللہ بے بدن کا پہلو. تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اور بالغاشیوں کو ہو جاتی ہے. اب ذرا اس حدیث قدسی کو سنبھالو یا مجھے ہاں میدان کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. جب قرب حاصل کر لے میں اس سے محبت کرتا ہوں. وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اور جب میں کسی سے محبت کروں تو انعام کیا دیتا ہوں؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اللہ اس بندے کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ تو اور بات آگے نہیں چلی ہم نے تو علی کو کہا تھا اللہ کا کان اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا اس محلے میں نعرے کا بول چال بند ہے. اسی نام کی عادت ڈالو مرنے کے بعد تمہیں اس نام کی بڑی ضرورت پڑے گی.
اور شیعہ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ میں تو علی والا ہوں، میں شیعہ ہوں. اس وقت وہی شیعہ یا علی کہہ سکے گا جو دنیا میں کہتا ہے. پہلا جملہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کن تو سمعہ الذی، اگر اللہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں تو کافی نہیں تھا. نہیں، آگے کہتا ہے سمعہ الذی یسمع بہ، اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. اب اللہ بندے کا کان بن رہا ہے. کسلیہ نام ہے نہیں جاگتا، کسلیہ مالو سر کرنا. آگے کہتا ہے بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ کان جس سے سنتا ہے، وہ آنکھ شاید بات بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آئے گی. اگلا فقرہ سننا، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزوں کو پکڑتا ہے. اللہ اکبر. نعرے کی چھٹی لے لو مجھ سے. ہاں مجھے پتا ہے تمہیں یہ ٹوٹا پھوٹے لگانا ہے اور میرا کچھ کہنے کو دل ہے تو وہ نہیں رہے گا. میری آنکھوں میں دیکھنا. علی کو اللہ کا کان کہوں تکلیف ہے. اب نوافل کے ذریعے بندہ اس منزل پہ ہے جہاں اللہ اس کا کان ہے. ہاں میرے چہرے کے جہاں تک علم ہے غضنفر کا یہ دعویٰ لے جاؤ، یہ ثابت کریں یہ حدیث قدسی نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا. میری صدا موت یا ترجمے میں خیانت ثابت کریں، اپنی شہرت خود کاٹو ورنہ پھر فیصلہ کرو. یہ تو اس سے بھی بڑی منزل ہے. اللہ بندے کا کان ہو گیا ہے، اللہ بندے کی آنکھ ہو رہا ہے. لیکن ہر انسان کی نہیں ہو رہا، عبد کی. اور ہر عبد کی بھی نہیں، عبدی جو میرا عبد ہے. یا ایک اور چھوٹی سی حدیث میں سے پڑھوں جو بچوں پڑھوں. اللہ کہہ رہے ہیں لم یسعنی سماوی ولا ارضی وواسع قلب عبدی المومن. فرمایا میں بے بدن ہوں، لا مکان ہوں، نہ ساتوں آسمانوں میں سما سکتا ہوں، نہ ساتوں زمینوں میں یہ گنجائش ہے کہ میں سما جاؤں. چھٹی ہو گئی. سات آسمان سات زمینیں مل کر جس کا ظرف نہ بن سکے. کسریہ والا وہ کہہ رہا ہے وواسعانی قلب عبدی المومن، کائنات میں نہیں سماتا، اپنے مومن عبد کے دل میں سما جاتا. اللہ
سمجھ گئے؟ زمین آسمان میں نہیں سما سکتا، اپنے مومن عبد کے دل میں سما جاتا ہوں نا. اب ایسے تو نہیں، تو مومن ہے، تیرے دل میں وہ بے دل سما جائے، خوش بھی ہوتے ہو، واہ واہ بھی کرتے ہو، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہو، کیونکہ تیری تعریف ہے نا. کہا کیا وجہ کیا ہے؟ تیری یہ عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ تو مومن ہے. پھر جب امیر المومنین کی بات آئے، جی اس وقت تجھے توحید یاد آتی ہے. آؤ آؤ آئے بڑی مشہور ہے، ہاں شاید اس بچے نے بھی سنی ہوگی، تھوڑے سے بڑے انہوں نے ورد کے طور پر بھی پڑھی ہوگی. واسع کرسیہ السماوات والارض. ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ، یعودہ کی ضمیر کرسی کی طرف ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. وہ زمین آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں. کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عظیم علی ہے. نا یہ دیکھو، یہ منبر حسینی کے غلاف پہ ہاتھ ہے، اللہ کا نام ہے، 14 کے نام ہے. یہ میرے دامن انتہاد، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. میں نے تیرے مولا علی کا، لسان اللہ کا، شوہر بطول کا، ابو الحسنین کا فرمان پڑھا ہے کہ علی نے منبر سے کہا انا فلک الاقتدار وانا کرسی الجبار. کہا لوگوں میں اقتدار کا آسمان ہوں. انا فلک الاقتدار، اقتدار کا آسمان ہوں. اور سر اٹھانا، آگے فرماتے انا کرسی الجبار، خدائے جبار کی کرسی میں علی ہوں. مومن کا دل کائنات میں نہ سما سکنے والے خدا کو سمو دیتا ہے. اگر علی کرسی بن کر زمین و آسمان کو گھیرے میں لے لے تو طبیعت میں مروڑ گیا. ارادے سب کے جو میں ادھر دیکھ رہا ہوں. کیا کہا تھا حدیث قدسی میں اللہ نے؟ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں. چلو نہیں، علی کو عبد مانتے ہو؟ جو چپ ہو تو پھر اونچا بولو، مل کے بولو، مانتے ہو نا؟ علی حق سے زیادہ عبادتوں کے ذریعے اس کے قریب ہوا ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ نے اس سے محبت کی ہوگی یا نہیں؟ اور کچھ نہ بھی پتا ہونا، حدیث خیبر، حدیث رایت تو سنی ہوگی، چھوٹے چھوٹے خطیب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ
اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل علم کس کو دوں گا؟ صرف مرد نہیں نہ کوئی صاحب. پہلے بھی عورتیں نہیں لڑی. پہلے بھی مستورات نہیں لڑتی رہی، مرد لڑتے رہے. رجلن تنوین عظمت ہے. کل علم عظیم مرد کو دوں گا. آگے شاہ جی ترجمے میں کیا ڈنڈیاں مارتے ہیں؟ قرار کا ترجمہ بھی کوئی غیر فرار کا بھی ہوئی. قرار کا یہی کرتے ہیں جو بھاگتا نہیں، اور آگے غیر فرار بھی جو فرار نہیں کرتا. تو ایک ہی بات دو دفعہ رسول نے کہی نہیں. یہ کر رہا یہ کرو کرم سے اس کو علم دوں گا جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آتا ہے. جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آتا ہے. یہاں خیبر میں ذوالفقار بیٹے یہ رسول کہہ رہے ہیں اور منبر سے امیر کہہ رہے ہیں فَإِنَّا نَظَهْرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَنُ. کہا صرف میں نہیں ہم 14 ہر زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں جس صورت میں خدا نے چاہا. یہ ہے قرار کے معنی. قرت سے ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آنے والا جو غیر فرار ہے. یحب اللہ و رسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو علی تو خیبر میں سند لے چکا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جس سے میں محبت کروں میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں. اللہ ہاں نہیں اب دعا بھی کرنی ہے سید کہ خریدار بیٹھو میرے سامنے. اب سودا دونوں طرف ہو گیا بچے. ایک جہت میں علی عزل اللہ، علی اللہ کا کام، اور اس جہت میں اللہ علی کا کام. میں اکثر کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم اس زمانے کے عالم ہیں جس میں شیعوں سے علی منوانا پڑتا ہے. جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ غیروں سے منواتے رہے. ہمیں علی بولنے سے پہلے شیعوں کے چہرے پڑھنا پڑتے ہیں کہ کون کیا سن رہا ہے. بالک جتنے خریدار بیٹھے ہو لکھ لو ایک موقع پہ علی اس کا کام، ایک موقع پہ جلی اس کا کام. آسان کرو ادھر والو. ایک موقع پہ فرشی علی کان، دوسرے موقع پہ عرشی علی کان. ایک موقع پہ علی عین اللہ، دوسرے موقع پر جلی اس کی آنکھ. ایک موقع پہ علی ید اللہ، دوسرے موقع پہ اللہ بے ہاتھ کا ہو کر بھی اس کا ہاتھ. اب بس دو فیصلے دو میں اپنا بیان سمیٹوں اور جاؤں. تھکے ہو نا؟ مانتے ہو علی کو عین اللہ؟ نہ میں ذرا شک کی مزاج بات ہے سیدھی. جو مانتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے گرا دو. مانتے ہو نا ید اللہ؟ مانتے ہو نا عزل اللہ؟ اور پہلے اس کو دیکھیں. علی ہے اس کا کام. اب بھیا جو بات میں نے سننی ہو وہ میں اپنے کام سے سنتا ہوں.
کہہ کے ذوالفقار بچے میں گزر جانا چاہتا ہوں، دل میں یاد یادرکنی کہہ دینا، اب وہ سنتا ہے اس کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال جیسے میں سن رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھ لینا، میں باہر آ کے کھڑا ہوا، میرے کان نے سنا ایک شخص میرے علم کی شکایت کر رہا تھا، وہ یار یہ بھی کوئی عالم ہے، اور میں نے سن بھی لیا، اب وہ لاکھ قرآن اٹھائے کہ آپ سے محبت ہے مجھے، میں کہوں گا منافق ہو تم، اس بندے سے کیا کہہ رہے تھے، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ اب علی ہے اللہ کا کان، جب اللہ کا کان سنے گا کہ مجھے عبادت سے باطل سمجھ کے نکالا گیا، پھر کیا ہوگا؟ اچھا اب ایک جہت تو بچوں سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ وہ اس کا کام کیسے ہے، اب یہ سمجھانا ہے، یہ سمجھ گئے کہ علی ہے بے بدن کا کان، ہاں کہ اللہ جو سنے گا کان کے ذریعے، وہ کیسے کان بنتا ہے؟ آؤ ایک وقت یاد دلاؤں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کروں، یہی کبریائی کا ظاہر نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے دروازے پہ سوالی آیا، نہیں میرے دیکھو مرضی کے عالم سے پوچھنا، فقہا سے پوچھنا کہ مبتلات نماز کیا ہے، کن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے، وہ بتائیں گے کہ فعل کثیر سے باطل ہوتی ہے، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں نا اور نماز میں ذوالفقار کو اشارے سے بلاؤں، یہ فعل کثیر ہے، باطل۔ علی پڑھ نماز رہے تھے، سائل کو اشارے سے بلایا، سائل کو بلا کے انگوٹھی والا ہاتھ پھیلا کے کھڑے رہے، حتی نظر خاتمہ من اسماعیل، حتی کہ اس نے آ کے انگوٹھی انگلی سے اتار لی۔ اب بلا فقہا کو، بلا مفتیوں کو، فتویٰ دیں علی کی نماز پر، حالانکہ فعل کثیر ہے نقوی صاحب، کوئی جرت نہیں کرے گا باطل کہنے کی۔ اسی طرح وہ فقہا تمہیں بتائیں گے کہ کلام آدمی سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی قرات چھوڑ دے، تسبیح چھوڑ دے اور اپنی طرف سے کوئی بات کرے تو بھی نماز باطل۔ علی سجدے میں تھے، قاتل کی ضرب لگی، علی نے سجدے میں کہا فوز تو برب الکعبہ، یار کون میرے ساتھ چل رہا ہے اور کون سوچ کے جنت میں بھٹک رہا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا۔ یہ تسبیح چھوڑ دی، قرات چھوڑ دی، اپنی طرف سے بات کی، لگا فتویٰ، فقہا نے کان پکڑ لیے، ہماری کیا مجال فتویٰ لگائیں؟ میں نے پوچھا حضور کیوں نہیں لگاتے؟ کہا تو ایسا کرتا تو لگاتے۔ او بھائی علی پہ کیوں نہیں لگا رہے؟ سر اٹھانا حلال نہ دو، کہا تو نمازی ہے، علی خود نماز ہے۔ صلاة المؤمنين نعرہ حیدری،
کو سن کر لی، شاید میں جب تم سے راضی ہوں۔ اچھا اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ وہی علی نے ایک جنگ میں مولا کے پائے اقدس میں پاؤں میں تیر لگا، جراح نکالنا چاہتا ہے، علی نے کہا درد ہو رہا ہے، رسول نے کہا چھوڑ دو، فَانْتَظِرُوا حَتَّى يُصَلِّ، انتظار کرو جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی اپنے بندے کو اجازت کے اٹھے، نماز کے وقت کا انتظار کرو۔ نماز کا وقت آیا، قیام میں علی، رکوع میں علی، سجدے میں گیا، رسول نے جلدی کرو تیر کھینچ لو۔ پہلے تو آرام سے کھینچ رہے تھے کہ وقت تھا، اب چونکہ وقت ہی نہیں ہے ابھی علی نے سر اٹھا لینا ہے، جلدی سے تیر کھینچا، بے دردی سے، علی کا پاؤں ہلا بھی نہیں۔ میں کہہ گیا پاؤں کو حرکت تک نہیں آئی۔ نماز ختم ہوئی، علی نے دیکھا مصلی خون میں ڈوبا ہوا، محض دم، خون کیسا ہے؟ مولا آپ کو پتہ نہیں آپ کا تیر نکالا گیا ہے، پاؤں کٹا ہے آپ کا، ورنہ رب کعبہ کی قسم نماز میں علی کا سر بھی کاٹنا تو مجھ کو کچھ پتہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اتنا ڈوب جاتا ہے توحید میں کہ سر کٹنے کا بھی پتہ نہیں، اس نے صاحب کی آواز کیسے سنی؟ پتہ نہیں یار کام کیا بچا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اٹھتی ہے نا آواز، وہ تو سمجھ نہیں آنا کہ علی کیسے کان ہے، اب یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ اس کا کام کیسے بنتا ہے۔ ہاں بے شک علی ڈوب جاتا ہے اس میں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کتاب پڑھ، پوری روایت تو پڑھ، سائل آیا نا نبی صاحب دروازے پہ آواز دی، لفظ یہ ہے لم یعط لہ احد، کسی ایک نے بھی کچھ نہیں دیا، وہ کسی ایک میں علی بھی شامل ہے، علی نے بھی کچھ نہیں دیا، اس نے دوسری آواز دی، کسی نے کچھ نہیں دیا، اس میں علی بھی شامل ہے۔ اب میرا خیال ہے تمہارا مجمع تھک گیا ہے، پکی بات، ہاں میں جلدی چھٹی دیتا ہوں، میری آنکھ میں آنکھ رکھنا۔ تیسری دفعہ رفع راسہ نحو السماء، سوالی نے عرش کی طرف دیکھا اور پکار کر کہا اللہم شہد علی ہؤلاء القوم، پڑھنے والے گواہ رہنا تیرے گھر کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں۔ اس وقت اللہ علی کا کان بن گیا کہ سن کیا کہہ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسے نعرے کی سفارش تو یہی ہے کہ یہیں چھوڑ دوں۔ بس تیری سوچ سے پہلے سمجھ لینا ہے میں نے اپنے بیان کو۔ اب یہی قانون ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے اس کے لیے، کبھی وہ دیکھتا ہے اس کے لیے۔ جی ہاں، کبھی یہ بولتا ہے اس کی خاطر، کبھی کچنیاں والوں وہ بولتا ہے اس کی خاطر۔ اب تو خیر رواج نہیں رہا، آج سے 50-60 برس پیچھے چلے جائیں تب رواج تھا، اور دیہاتوں میں زیادہ تھا۔ دو دوست ہوتے تھے آپس میں بڑی محبت، دونوں نے پگڑیاں بدل لی،
ہوتا تھا نا چپ ہو تو دیکھا ہے نا کبھی کیا سنا ہے پگڑی بدل بھائی بن گئے کیوں کپڑے کے بھوکے تھے پگڑی بدلنے کا مقصد یہ تھا آج سے میرے گھر کا مالک تو اور دوسرا اسے پگڑی دے کے کہتا تھا میرے اختیار کا مالک تو اب علی اور جلی کی آپس میں محبت ہے بے حد اب اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ اپنی پگڑی علی کے سر پہ رکھے اپنا تاج کبریائی اٹھا کے علی کے سر پہ رکھے اللہ نے علی سے مزاج بدل لیے سمجھ میں آ رہی بات جانی ہاں اللہ نے کہا آج سے میرے مزاج کا مظہر تو تیرے مزاج کو ظاہر کروں گا میں ڈرو ڈرو دشمن کو معاف نہ کرنا بندے کا مزاج ہے اللہ کا نہیں لیکن کبھی نہیں سوچا تم نے علی قاتل کو شربت پلاتا ہے ہے یا نہیں پلایا نا کام تو اللہ کا ہونا چاہیے کر بندہ رہا ہے اور اس کے برعکس ایک بندہ محمد مصطفیٰ کے سامنے علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے حالانکہ اللہ کہہ چکا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے محمد جہاں تو ہوگا عذاب نہیں آئے گا محمد کی موجودگی میں عذاب آ گیا کبھی نہیں سوچا اس نے چھوڑا نہیں اس نے چھیڑا نہیں وہ بجائے یہ بھیا مزاج بدل چکے ایک دوسرے کے مزاج کے مالک بن گئے ہیں یہی وجہ تھی شاہ رخ خان اب ذہن میں رکھنا بچوں اللہ دیکھے گا اس کے لیے یہ دیکھے گا اس کے لیے اب ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے دونوں دیکھ رہے ہیں نا نہیں تھکے ہوں کا میں یاد نہیں ہوں تسبیح ملائکہ ورد انبیاء وظیفہ کبریاء امام مبین کتاب مبین حق مبین نور مبین فتح مبین نعرہ حیدری ہاں بس 5 منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے باقی میرا اور اسی میں ممبر خالی کرنے چلا ہوں پوری زندگی کا دستور ہے نہ اپنا ایک لمحہ چھوڑا ہے نہ کسی کا کھایا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا بندہ نماز پڑھ رہا ہے جلی بھی دیکھ رہا ہے علی بھی دیکھ رہا ہے یا یوں کہو دونوں علی دیکھ رہے ہیں اب چونکہ مزاج بدلے ہوئے ہو سکتا ہے قاتل کو شربت پلانے والا تو چشم پوشی کر بھی لے لیکن جو علی کے لیے دیکھ رہا ہے وہ علی کے انکار والی نماز کو قبول نہیں کرے اللہ آؤ بیٹا آؤ بس میں تمہارے انتظار ہاں بس سمجھ گئی بات جاؤ سار اٹھانا اب چونکہ اللہ سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا کہ ہم نے مزاج بدل لیے تو یہ مزاج ہے کبریائی تو اللہ نے دیکھا یہ تو میرا مزاج والا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے میدان قیامت میں اس کے دشمن اس کے قدموں پہ گر پڑے اور یہ کبریا کا مزاج بن کے وہاں معاف کر دے اللہ نے کہا آؤ 14 کے گھرانے والوں مجھ سے ایک معاہدہ کرو کیا میری ساری خدائی کو جنت بھیج دو مجھے انکار نہیں جس پہ جہنم واجب ہے اسے بھیج دو میں انکار نہیں کروں گا جن پہ جنت واجب ہے انہیں جہنم بھیج دو میں انکار نہیں کروں گا لیکن معاہدہ یہ کرو جو تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے منکر ہیں
لکھ لیں اپنے قرآن میں جو تمہارے دشمن ہیں، چاہے تم ان کی 70 دفعہ بھی سفارش کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں ارے بھائی بیٹے، یہ تو یعنی اتنا وسعت کرم کا مالک ہو گیا ہے یہ۔ شیطان ایک دن ملا تھا تیرے مولا سے اور کہنے لگا یا علی، میں مولا ملکوت رہا ہوں، فرشتوں کا بھی استاد، میں نے عرش پہ تیرا ایک خفیہ نام لکھا ہوا دیکھا، وہ صرف مجھے خبر ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میں میدان قیامت میں اللہ کو تیرے اس نام کا واسطہ دوں گا، اللہ کو معاف کرنا پڑ جائے گا۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی مسجد نبوی میں آیا، یا رسول اللہ شیطان یہ کہہ رہا ہے۔ رسول نے کہا صدق الملعون ولیکن ینسیٰ اسمہ فی یوم القیامہ، فرمایا ملعون کہتا ٹھیک ہے لیکن قیامت کے دن اللہ اسے تیرا نام بھلا دے گا۔ اب سمجھ گئے ہوگے، یہ کان بنتا ہے اس کے لیے تو کیسے، وہ کان بنتا ہے اس کے لیے تو کیسے، وہ آنکھ بنتا ہے اس کی تو کیوں کر، یہ عین اللہ کہلاتا ہے تو کس لیے، یہ لسان اللہ کیوں ہے، وہ لسان علی کیوں ہے، جس کی زبان جلی بن جائے اس کے لیے فیصلہ خود کر لینا وہ کہاں آ سکتا ہے اور کہاں نہیں آ سکتا۔ گھڑی دیکھ لو، میرا گھنٹہ پورا ہو گیا، نہ 1 منٹ کم نہ زیادہ، وما علینا الا البلاغ۔ اجازت ہے نا؟ ہاں یا رب ہمیں نیک کردار بنا دے، سارے واسطے دعا۔ بسم اللہ سرکار دعا تواڈے کول۔ یا رب ہمیں نیک بنا دے، عباس سخی کا صدقہ وفادار بنا دے، ہر وقت صابر پہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ صاحب الزمان ادرکنی ولا تولک، ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسر ولا تعسر واجعل الخير السلام
عقائد حقہ رکھ کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمان سرکار کا بعد فقط قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صلوات میرے استاد معظم قبلہ صاحب اس گرمی جی گھنٹہ پڑ گئے اپنے حصے جو گا پڑھنے کچھ واجبات ایسے نے جڑے مومنین تے واجب نے کچھ وہ واجبات نے جڑے ذات واجب تے بھی واجب نے مومنین تے واجب اللہ کی طرفوں ہیں اللہ تے واجب کسے دی طرفوں نہیں وہ ذات اپنے آپ تے آپ ہی واجب قرار دیتے میں پتہ نہیں کیا پڑھا آپ جڑا آخری جملے قبلہ صاحب دے میں سنن کہ دشمن علی دی سفارش باویں رسالت مآب 70 دفعہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا فرمایا جی میں نماز ہے روزہ مومن تے واجب ہے حج مومن تے واجب ہے وَقَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا اسی طرح ہم نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دے رکھا ہے ننجل المؤمنین مومن جیسا بھی ہو ہم اسے نجات دیں جیسا بھی ہو توڑی ہمت ہے بھئی اتنی حبس ہی بہ کے سن دے پہ ہو علی کی وجہ سے جنت اور جہنم بھی ہاں بے شک علی کی وجہ سے جنت اور جہنم بھی بس سمجھو بلایت کتنی ضروری ہے بے شک الذین یؤمنون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ جس پہ فٹ آ جائے اس پہ لعنت کرنا واجب ہے بس چھڑی لعنت علی تسبیح پڑھ چھوڑی کرو لعنت آپ اپنا حقدار گول گندی کئی دفعہ میں ویکھا ہے پنڈادن خان والے یہ دکانوں دے باہروں دکاندار چھڑکاؤ نہیں کر دے وہ جو تے چھینٹے ونجن نا وہ دے یاری دے نہ کر ہمیشہ رکیندا وہ ہے جے تے چھینٹے ونجن لعنت تو ہی رکیندا وہ ہے جے تے لعنت دے چھینٹے پوندے پائیں بہت شکریہ ہم نے اپنے آپ پہ یہ واجب قرار دے رکھا ہے ہم مومن کو نجات دیں تو مومن ایک جیسا نہیں ہوندا
مومن تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، مومن گنہگار بھی ہو سکتا ہے. گناہ کرے سی تو اپنا نقصان کرے سی. وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہم نے یہ جو درجات دینے ہیں یہ اعمال کے اعتبار سے دینے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے بن دادر خان علیہ اللہ گنہگار کو مومن سڈے تو میں آکھن تے حق بجانے باں گناہ کرن نال بندہ ایمان تو خارج نہیں تھیندا، علی چھوڑن نال بندہ ایمان اللہ گنہگار کو مومن سڈے. بھائی یہ نشہ کرنا گناہ ہے نا بھائی، ہے تو ہے، باویں کوئی سادہ ہے تو کوئی برائے ہے. نشہ کرنا گناہ ہے تو اللہ سورہ مبارکہ نساء نہیں فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. نماز کے قریب مت جانا جب نشے میں ہونا او ایمان والے. ایمان والا بھی سڈیندا ہے، ایمان والا بھی سڈیندا ہے تے نشئی بھی. تو چپ کر گئے ہو تواڈے تے جڑے مولا مولا دا زفرت زیادہ کر دے ہو یا علی علی زیادہ کر دے ہو تواڈے تے اغیار دا اغیار کیا اپنا دا پراپا گنڈائی ہوئے اے چرسی بھنگی اے نشئی ٹولا اے علی علی کر دن اے تیرے کول تا چنگن. نشے دا نقصان ہے جو نشئی بھول جاندہ ہے، نشئی گھر بار بھول جاندہ ہے، کاروبار بھول جاندہ ہے، بچے بھول جاندہ ہے، والدین بھول جاندہ ہے. یہ نشہ کر کے علی علی کرن والے تیرے کول تا چنگن. نشہ کر کے علی کو نہیں بھولے تو خمس کھا کے بھی کو اللہ مومن ہے. بولو سڈا نا گنہگار مومن ہو سکتا ہے، منکر مومن جڑا انکاری ہوئے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کیوں روکا ہے نشئی نو نماز تو؟ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ نماز نہ پڑھو کہ جب تک تمہیں یہ پتہ تو چلے کہ تو کہے کیا جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے نمازی مخطط ہوئے میں کی پیا آکھنا اس کے نام ہے اس پنڈ دا کسلیاں جس آونے ہی نہیں کسلیاں. پنڈ دادن خان کھڑ کے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ ساڑھے علاقے دی مثال ہے جے راہ نہ ونجنا پند کیوں پوچھنا. جدہ کسلیاں آونا نہیں پھر دادن خان کھڑ کے پوچھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ جدہ علی ولی اللہ نماز پڑھنا نہیں اہد نصرات المستقیم پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ بہت شکریہ. گنہگار کو اللہ مومن سدے، منکر کو مومن نہیں. کیا صرف عمل کرنے نال بندہ مومن بن ویندا ہے؟ نہیں، خیر العمل پورے قرآن چی میرے شہزادے پورے قرآن جتھے اللہ عامل الصالحات دی بات کیتی ہے آمنو پہلے آکھس ان اللہ دے علی پہلے عمل بعد وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى پہلے رب کا اسم پڑھ پھر نماز پڑھ. علی پہلے عمل بعد میں، کیونکہ پہلے نجات پھر بلندی درجات.
اعمال بلندی درجات کے لیے ہے، علی نجات کے لیے۔ ایک حدیث ہے، چونکہ جڑے مولا دے دشمن ہیں نا وہ عمل تے بڑا زور دینے، عمل تے اور جی یہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، سیدھی جنت، پھوپھی تک آ رہے۔ 5637 نمبر حدیث ہے، رسالت ماب دی صحیح بخاری سے، کتاب پڑھی ہے لیکن رسول اپنے ہیں۔ فرمان لن يدخل احد عمله الجنہ وقالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کوئی بندہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، کسی بندے کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا وَلَا أَنْتَ یا رسول اللہ، اور آپ کا بھی؟ فرمایا قَالَ وَلَا أَنَا، ہاں میرا بھی۔ تو سرکار جب آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا تو پھر جائے گا کون؟ فرمایا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، لوگ جنت جائیں گے یا اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یا اللہ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی، تیرے پانچویں امام سے پوچھا گیا یہ فضل کیا ہے، یہ رحمت کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ اس کا فضل ہے، علی ولی اللہ اس کی رحمت۔ نجات ہوگی یا نبی کے صدقے یا پھر سانو پتہ کی تانا دینے میں شکر ہے جی، گالن دا مطلب ہے سچی آئی نا، آئی تا ہے میری تائید کرن آئی تا ہے اور ہے حقیقت نجات ہونی ہے یا نبی دی وجہ تو، یا ایک گل ذہن وچ رکھو، نام اعمال وچ نیکیاں ہی نیکیاں ہوون، ایک گناہ ہو سکدا ہے جڑا جہنم لے کے جا سکدا ہے، تے نام اعمال وچ گناہ ہی گناہ ہوئے، ایک نیکی جڑی ذریعہ نجات بن سکدی۔ ساڈے تے بڑا تانا کر دین جی یہ نماز نہیں پڑھدے، روزہ نہیں رکھدے، پہلی گل تے ایسا بے نماز ہیں؟ نہیں، ایسا نماز ہی پڑھتے ہیں، نماز دے وچ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ باقی بندہ کچھ دن نماز چھوڑے جس کی قضا ہو، اس سے وہ شیعت سے خارج نہیں ہو جاتا۔ 2 کیمرے لگے ہوئے لائیو نہ ہی ہو سیتا میری تصویر بھی قید ہو رہی ہے، آواز بھی قید ہو رہی ہے۔ ہاں تیرے مولا دا فرمان نہ ہوئے جو سزا جاری کرے سے میں جھلن کو تیار ہوں۔ فرمانے اللہ ہمارے بے نماز شیعوں کو نمازی شیعوں کی وجہ سے بخشتا ہے، اگر سب بے نماز ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ اللہ ہمارے روزے دار شیعوں کی وجہ سے بے روزے دار شیعوں کو چھوڑتا ہے، اللہ ہمارے حج نہ کرنے والے شیعوں کو حج کرنے والے شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اور بات سمجھن دیئے بھئی نماز پڑھنے والے نو ہی شیعہ آکھ ہے، نہ پڑھنے والے نو ہی شیعہ آکھ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے شیعوں کے گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے لوگ عمارتیں گراتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو دی؟ وہ آکڑا نہیں ہے نماز کے نہیں پڑھ دیں، ایک ہی میں جنت جاسن علی علی کر کے میں بیٹھا آدھا جاسن۔ ہاں اچھا یار قبلہ صاحب دا ٹائم چونکہ پورا ہو گیا آئی ہو
ایک حدیث تے بھی اشرا پڑھ چھوڑیں تو بعید نہیں. آخری گل انہوں نے کوئی سنی ہوئے نا کہ شیطان نے کہا میں نے علی کا ایک نام پڑھا ہے اسی کا واسطہ دوں گا جنت چلا جاؤں گا. آگے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اسے یہ نام بھلا دے گا. اللہ یہ کیوں نہیں کرتا کہ نام بھی نہ بھلائے, وہ واسطہ بھی دے اور پھر نہ چھوڑے. یہ کر لینا کہ نام بھی نہ بھلائے, وہ واسطہ بھی دے اور پھر نہ چھوڑے. جب علی کا نام لینے کی وجہ سے شیطان جیسے مجرم کی معافی ہو سکتی ہے, مومن جتنا گنہگار ہو شیطان سے بڑا گنہگار تو نہیں. ہاں جی علی علی کر کے پہلی گل تیرے منہ چ کچھ گل ہی نہیں نکلنی. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ جو علی کے فضائل میں منہ بند کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے منہوں پہ ہم مہریں لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ بھی خلاف بولیں گے, اپنے ہاتھ خلاف بولے سن. کیوں؟ اللہ دے ہاتھ نال جو ہاتھ کیتا نہیں. اللہ دے جیڑا بندہ یاد ہے نا او جی علی علی کر کے جنت ٹر جا سے انہاں دا منہ ویکھو, میں تیرا منہ ہی ویکھا ہے. حضرت موسیٰ دی امت وچ گنہگار ترین بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ دی امت ان دی لاش چاہ کے اروڑی تے سڑ گتی, گندگی دے ڈھیر تے ملبے تے. سمجھ آ رہی؟ حضرت موسیٰ نے وہی ہوئی, گھر بیٹھے میرا بندہ مر گیا ہے, پروردگار کی کرنا ہے؟ فرمایا اٹھ نو غسل دے, کفن پوا, دفن کر. جنازہ دے جملہ میں نہیں پڑھا کتاب وچ. دفن کر, غسل دے, کفن پوا, دفن کر. پروردگار ہے بہت بڑا گنہگار ہے, ایڈا وڈا گنہگار ہے بھئی گنہگار ہی دے تو ہاتھ چاہ گئے. فرمایا ہم جانتے ہیں اس کے گناہوں کو, لیکن اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو کھا گئی ہے. ایک نیکی, میں نے کہا تھا نا کہ نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو تو ایک نیکی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں تو ایک گناہ. شیطان کی مثال لے لو, آدم کے انکار سے پہلے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ تھا؟ اور یہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا, اس کی قرآن سے بھی نص موجود ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کہتا ہے بعض نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں. فرمایا یہ گنہگار تھا لیکن اس کے نام اعمال میں ایک نیکی ہے جو گناہوں کو کھا گئی ہے. پروردگار وہ کیا نیکی ہے؟ فرمایا ایک دن یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا, ایک ورق پر علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے, اس نے ایک بوسہ دے دیا تھا. حیدری ایک صفحہ پر آل محمد کے فضائل لکھے ہوئے تھے, اس نے ایک بوسہ دیا تھا. ایک بوسے کی وجہ سے ہم نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. حضرت موسیٰ کی امت کا گنہگار ترین بندہ ایک ورق کو بوسہ دے جس پہ آل محمد کے فضائل لکھے ہوئے ہوں, ایک بوسے کی وجہ سے زندگی کے گناہ معاف.
فتوے ان پہ لگا رہا ہے جو کبھی علم کو بوسہ دے رہے ہیں. کبھی شبی کو بوسہ دے رہے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے؟ بندہ انشاءاللہ گنہگار ہوئے، گستاخ نہ ہوئے، کم علم ہوئے تے تقصیر کرنے والا نہ ہوئے، لا منکر نہ ہوئے. ہاں جی، اللہ گنہگارہ کو مومنی سدائے، اللہ گنہگارہ کو اپنا محسن سدائے. اللہ گنہگارہ کو اپنا کیا سدائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بہت شکریہ. جڑے پہنچ گئے ہو سلام ہے. تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جو جی کرے کھاؤ پیو. آدم سے کہا گیا تھا کہ یہاں نہیں کھانا، اللہ انہیں کہہ رہا ہے جو جی کرے کھاؤ، جو جی کرے. کہاں گئے وہ بندے جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ سجدے دو قسم کے ہیں، ایک عبادت والا، ایک تعظیمی. عبادت والا سجدہ نہ نبی کو نہ علی کو. تعظیمی سجدہ اس ماں کو بھی کر سکتا ہے جس کے کردار کی وجہ سے علی کا اقرار کر رہا ہے. یا علی. سجدہ کرو دروازے پہ. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے تو اللہ خود کیوں فرما رہا ہے کہ اس دروازے کو سجدہ کرو؟ غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے کوئی مشرک ہو جاتا ہے تو پھر ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہو گے جو آدم کو سجدہ کر رہے ہیں؟ ان ستاروں کے بارے میں کیا کہو گے جو یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. پروردگار صرف سجدہ کرنا ہے یا کچھ پڑھنا بھی ہے؟ فرمایا پڑھو. قولوا حطۃ. حطہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں نہ غدیر ہوئی نہ من کنت مولا کا اعلان ہوا. تیرے 5ویں امام سے پوچھا گیا یہ حطہ کیا ہے؟ فرمایا نام ہے میرے دادا علی کا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موسیٰ کے زمانے نہ غدیر کا اہتمام نہ من کنت مولا کی محفل. موسیٰ کی امت سجدے میں علی علی کر سکتی ہے، تجھے تشہد میں بھی علی وارے نہیں آتا. نغفر لکم خطایاکم. تمہارے جتنے گناہ ہوں گے ہم معاف کر دیں گے. ہم یہ نہیں کہا میں، ہم. اگر میں کہتا تو کہتا اغفر لکم خطایاکم، کہہ رہے نہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کریں گے. سید روح اللہ خمینی نے بھی یہ جملہ چوتھی سرکار کا لکھا ہے لنا ما اللہ حالات ہو فیہا نحنو ونحنو فیہا ہوا الا انہو ہوا ہوا ونحنو نحنو. ہمارے اللہ کے ساتھ حالات کچھ ایسے بھی بن جاتے ہیں کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. یہ ذوالحجہ شروع ہوئی نا یکم سے، کیا نسبت ہے یکم ذی الحج کی؟ رخصتی ہے نا ملکہ کونین کی. دوسرے دن آ کر مدینے کی عورتوں نے کہا فقیر سے شادی کر لی. ہمارے والدین نے ہماری شادی غنیوں سے کی،
تمہارے باپ نے تمہاری شادی فقیر سے کر دی؟ یہ ابھی کہہ کے بیٹھی تھی، اٹھی نہیں تھی کہ آیت اتری لقد سمع اللہ قال الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر ہے. اس کا مطلب ہے جو علی کو فقیر کہے اس نے اللہ کو فقیر کہا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ علی اللہ ہے. علی اللہ نہیں، پر اللہ علی ہے. علی اللہ نہیں، اللہ علی. علی نے ساری زندگی یہ بھی نہیں کہا کہ میں چھوٹا اللہ ہوں. اتنا کہہ دیتا نا میں چھوٹا اللہ ہوں. پتہ نہیں علی میں اس نے کیا دیکھا. وہ کہتے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. مجھے مانو میں بڑا علی ہوں. تک تو نہیں ہے جناب. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر لیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو بہت کچھ دیں گے. اپنے محسنین کو بہت کچھ دیں گے. تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا، اللہ ان کے گناہوں کا ذکر بھی کر رہا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے، زیادہ دینے کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ انہیں محسن بھی کہہ رہا ہے. کیا احسان ہے ان کا؟ فرمایا لم یرتابوا فی فضائل علی ابن ابی طالب. ان کا کم احسان ہے انہوں نے بندہ ہو کر علی کے فضائل میں شک نہیں کیا. جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے، اللہ کہتے وہی تو میرا محسن ہے. حضرت موسیٰ کی امت سے اللہ سجدے میں علی علی کرائے. تجھے تشہد میں بھی وہ جی کس نے کہا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھو؟ کچھ ایسے نشے ہیں جو اس دور میں ہیں، رسالت مآب کے زمانے میں نہیں تھے. اب بندہ کہے جی رسول نے تو اس نشے سے منع نہیں کیا. رسالت مآب نے کلیہ دے دیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. وہ خواہ اس زمانے میں تھی یا نہیں تھی. اسی طرح یہ بھی کلیہ دے دیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. جالس یجلس سے ہوتی ہے مجلس، مفعل کے وزن پر اسم الظرف ہے. مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ. رسول فرما گئے جہاں بیٹھو وہاں علی علی کرو. اگر آپ کے ہاں تشہد کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے تو پھر نہ کریں، پھر علی ولی اللہ نہ پڑھیں. اگر بیٹھ کے ہوتا ہے تو پھر اس مجلس کو زینت دیں. علی کے زینت دیں، چونکہ علی کا ذکر نبی کا ذکر، نبی کا ذکر خدا کا ذکر. مولا عقیدہ چنگا رکھ کے عمل صالح کرنے دی بھی تو توفیق دے وے. ہاں بابا عمل ہے بھی توڑے واسطے، چلنا ہی توڑا ہے عمل. بے شک بابا کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ خود فرما رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. ان کے اعمال ہم میزان پہ نہیں تلنے دیں گے. کیوں نہیں تلنے دیں گے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے میرا انکار نہیں کیا، میری آیات کا انکار کیا. اچھا پھر مانتے 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 مولوی اتنے تک آ گیا کہ تشہد میں چلو علی ولی اللہ نے پڑھو، سجدے میں پڑھ لو. سجدے میں پڑھ لو، ہاں قنوت میں پڑھ لو، قیام میں پڑھ لو، رکوع میں پڑھ لو، تشہد میں نہ پڑھو. یعنی سجدے میں علی ہو، تشہد میں. مولا کہاں شہید ہوئے؟
سجدے میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ضرب لگائی گئی مولا شیخ کون تھا ضرب مارنے والا ابن ملجم اس نے سجدے میں مارنا تھا تو پہلی رکعت کے سجدے میں کیوں نہیں مارا اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں ماروں گا میں بھاگ جاؤں گا علی کے بیٹے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے نماز کے حقیقی وارث ہوتے وہی ہیں باپ کو ضرب لگ جائے نماز نہیں چھوڑتے وہ وارث نہیں ہوتے جو کرونا کی وجہ سے جمعہ چھوڑ جائیں بھائی مارنا تھا ذرا سوچنے والی بات ہے نا ہر پہلو سے دیکھا جاتا ہے جب اس نے مارنا تھا اور پھر بھاگنا تھا تو پھر پہلی رکعت میں مار کے بھاگ جاتا زیادہ سفر کر لیتا زیادہ دور تک بھاگ جاتا ایسی ہے نا اس نے دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں کیوں مارا اس سجدے کے بعد علی نے کس حالت میں جانا تھا تشہد تو ثابت ہوا ابن ملجم یہ چاہتا تھا علی تشہد میں نہ آئے ابن ملجم یہ چاہتے ہیں علی تشہد میں نہ آئے ابن ملجم یہ چاہتے ہیں کہ علی تشہد میں نماز رسول دی ہوئے تو اللہ چاہتے علی وچ ہوئے رسول نماز کھڑا پڑھویں دے تالا رکوع پہلی رکعت کا پہلا رکوع تھا اتنا طویل ہوا صحابہ کرام نے سمجھا کہ کوئی وحی اتر رہی ہے 70 مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا سبحان ربی العظیم و بحمدہ جب تک علی نماز میں شامل نہیں ہوئے رکوع چلتا رہا نماز ختم ہوئی میرے رسول نے علی کی طرف دیکھا یا علی آج دیر سے کیوں آئے اس لہجے سے علی سے بات صرف رسول کر سکتا ہے جو علی کا بھی مولا ہے آج دیر سے کیوں آئے سرکار وہ معزز مقرب ملائکہ مہمان کی صورت میں آئے تھے خدمت گزاری کے لیے تشت پکڑا ہوا تھا آفتابہ لیا ہوا تھا تولیہ پکڑا ہوا تھا ایک وضو کرانے لگ گیا دوسرا پانی سنبھالنے لگ گیا تیسرا خشک کرنے لگ گیا جانتا تھا وہ کون تھے سرکار آپ ہی فرما دیں میں بھی جانتا ہوں فرمایا وہ جو پانی ڈال رہا تھا اسرافیل تھا وہ جو محفوظ کر رہا تھا پانی میکائیل تھا جو خشک کر رہا تھا سلسائیل تھا تین تھے تیرے پاس چوتھا جبرائیل تھا جو میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھا تھا اللہ کہہ رہا ہے جب تک علی نماز میں نہ آئے کمر سیدھی مت کرنا نماز رسول دی بھی ہوئے تو اللہ چاہتا ہے علی وچ ہو علی نماز وچ مولا تھوڑی زندگی کرے ساری صرف نماز علی نہیں سارا سب کچھ علی کہیں دا تھوڑا کچھ ہو سی سارا سب کچھ مولا تھوڑی زندگی کرے تھوڑے عقیدے سلامت نہ من مالک عقائد حق رکھ کے میں پھر بھی دعا کر رہے ہیں تو عمل صالح کرنے دی توفیق عطا فرماوے پہلے حکم نتان ہے جو جوڑی دے مسائب پڑھنے ہون حکم نامہ ہے کہ شہادت سرکار سفیر حسین پڑھنی ہے تریجا ڈیاڑے لاش گلیاں پھرین دے ودا مسلم حاجت مندان دا دروازہ باب الہوائی دا کی مطلب ہے حاجت مندوں کا باب 5 باب الہوائی جو ہے نا دو امام زادن مسلم نہ امام ہے نہ امام زادہ ہے پھر بھی باب الہوائی اللہ حاجت مندہ کو مسلم دے دروازے تے کھڑایا اس واسطے ہے جو مسلم دی لاش ہی دروازے تے کھڑی رہی
اور یقیناً پردےدار تھوڑے مجلسی شریکن میرے والد بزرگوار ایک جملہ آدھے ہیں کہ ماما بہنا دھیاں پڑھا نہ کوئی ہوئے جڑا مسلم دے مسائب پڑھے ویسے تھوڑا مکان اچھ حصہ آدھے مسلم دے مسائب اچھ حصہ ود رلایا کرو کربلا جتنے کٹھن مرد ہیں تے مردہ مارے کوفے دا وید شہید مسلم جے کو کوفے دیاں عورتیں یعنی قتل اچھ عورتیں شریک کو دھوکے نال گرفتار کیتا نے سرکار مسلم دے ہاتھ اگاں تے بن چھوڑے دربار آلے پاسے گھدی وینن اتوانال بھجدی ودیے ادھیے میرا مہمان تا کھا دئی کچھ نہیں پیتا ہی کچھ نہیں انہاں تے کو نہیں چھوڑنا کوئی حکم ہے تلسا سیدہ نے پھر دیئے تب پانی لیا سیدہ نے پانی نے میرے تو کا پسند پانی لیا ہی تو آدھیے میں ویکھ دی آندھی ہیں بکران وار کیتا اتنا ہونٹ کٹا گیا سرکار مسلم پیتا نہیں ایویں لبنا لائے واپس کر چھوڑ تو آدھیے جب پیونا ناوی منگایا کیوں آیا سیدہ نے میں اپنے واسطے تو نہیں منگایا ادھیے وقت منگایا کیوں ہی سیدہ نے گلیاں چگول میری جوڑی لب پوی تو پانی پلا میں لبنا لی واسطے لائے میرے پتر اتنے تئی پانی نہ پی دے جتنے تئی میرے لب نہ لے دے مرحبا مرحبا انہوں نے دس چھوڑیں توارے بابے بھی پیتا ہے اتاں پیسے مسجد وچ بیٹھے رسول ایک بندے سوال کیتا یا رسول اللہ غریب ڈھیر کون ہوندے سیدہ دے جنیاں دھیاں ڈھیر ہوئے بندہ دوجہ سوال کر کے آدھے یا رسول اللہ مجبور کون ہوندے سیدہ دے بندہ بڑا مجبور ہوندے جن دے ہاتھ بچے آئے ہوئے کوئی تماچا مارے مسلم دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں جیڑا سامنے آندہ ہے وہ تماچا مرندہ ہے جیڑا سجے پاسے آندہ ہے وہ گستاخی کرندہ ہے مسلمی میں چھپا جی میں غازی کربلا چھپا کئی تماچے جھلیں مسلم ہے نہیں کی تھی جیڑی ہاں چو بیٹھا کر دیں ایک کمینہ دربار دے کونے چو نچدہ ہویا ہے انہاں تماچا مارے نہ تازیانا با قدمہ دے فاصلے تے کھڑ کے تکراسی ہو جے کی تھی سی مسلم دیوارہ نال تکرا ماری ہے نا اے ظالم دا بچہ دے مسلم دونوں کے ڈرے تیری جوڑی پکڑی گئی ہے سیدہ نے میں سمجھا میں کو مل پوسو یا دن تیسری منزل تے لے جاؤ اگے دی بجائے ان ہاتھ پیچھے ہوئے گردن جھکاوے جلات تلوار مارے شبیل آیا انہی ہوئے تو سب پہلی کوشش کریں دے ہو جو سید چاوین شبیل نہیں آ پئی لائے کیویں گئے اس حالت نہ لے گئے کوئی پوڑی نہیں جائے متھا نہ چمو پوڑیاں دا چل دے بکے دموں کر کے بتا دے بھیڑی نانے میرے پتریں دی خیرے درنال دھیاں لی دیاں سیدان دے لحاظ نال منت کرداں حبس سچ بے کہ ہے کرنے والے
پہلے تو رسول دی حدیث ہے ہس تھوڑا رو زیادہ ہسنا ہی ہووی کداں کروں دے سامنے ناس ناز علاج دنیا مسلم اتیا کے روندہ کھڑا ہے تلے یکا کوفہ ہسدہ کھڑا ہے اے آدم کوئی وصیت کرنی تکار سیدہ نے قوم رضیل اور سوالی ہے تو اڈالا دے دا مہمان جے پھردے ہو تو سامیں بے قصدے کرو آخری احسان دیوار دے متہ مار کیا دے تجھا جا دیو چوڑی پکڑی گئی ہے ہی گوار ملاؤ او بچڑے میرے دل وچ مہوں سیدہ نے غازی خیمے لاؤ بیبیاں کو آک میری بہن دے خیمے آ جائیں پردہ دار کٹھے ہو گئے بہن برادرے کیا دیئے بات کیوں رونا ہے سیدہ نے گھن ونجو ساریاں بیبیاں کو ہوئے زوجہ باس دی نالے اپنے ہتھیں بین مری دے چاک کھولو سر دے سیدہ دے میری طرفوں وانیوی پواؤ میری بین کو کپڑے کالے اکوار ستنا ماری اگیاں پاوے سرنڈے پہ لاہور دی ملکہ دیاں دھیاں ماں کو لئین اما جاگ سینی پیانین بی بی آدھی ہے میرے جگر تلیاک پئی بل دیئے میں نے اٹھایا نے مکان تے دید پئیس کالی چادر تے دید پئیس ویڈیو دلنے ایک منو دیکھ جھان پئیے ہاتھ مان کے آدھی ہے میں سمجھ گئیاں پردیس دے وچوں تقدیر نے کیتا حال وانی آنکھوں شاکھوں کاسد تو پوچھ دے وے ایا بی بی آدھی پیوں دی سنگت دے نال گہن وہ پردیسن دے ڈوبالے دیکھا مر گئے شالا مر ویندے ظلم برداشت نہ کر یا جیندے ہن یا ہن کے قید مسلم دی شہادہ دی خبر سرکار کو ملی سرکار فرمایا غازی میریاں بھڑیں نو بلا بڑھیں کو سڈائیس جھولیچ بلائیس چونکہ چیٹ تے لکھانے پوری شاد پوری تبار وہاں پڑھ سی جو میں نو سمجھ آندھی ہے میں پڑھنوا گرمی بڑی ہے لیکن جڑے تہ خانج مسلم دے پتر رہنو تو زیادہ نہیں جھولیچ بلائیس فرمایا غازی میں نو یمنی دوران دا جوڑا دے ہائے حسین اپنے ہتھاں نال اپنی بھڑیاں کو دور بیٹھا پویندا وڈی چپ کر کے بیٹھی رہی چھوٹی اتاں دے کیا دیا ماما جی میں پیار بیٹھا کرنا ہے جی میں مدینے یتیمہ نال کرنا سیدہ نے آیا میرا تصوری ڈل گئے ہو بھی ڈل گئے ہو مکان پنڈا دن خان آلے اس پنڈ آلے جتو دے بیٹھے ہو
دعا منگی کرو عید دے نیڑے شالا یتیم کوئی نہ کوئی صلح کے آلے جملے میرے نہیں، مرحوم آغا حسین شاہ صاحب بکھر آلے انہاں دے لفظ اے او لفظ ہیں جنہاں لفظاں تو بعد انہاں نو پڑھن کوئی نہ دیندا۔ آغا حسین بکھر آلہ پڑھدائی مامے دی جھولی چ بیٹھیاں ہیں، سامنے سکینہ تدید پئی نے جھولی تو اٹھن لگ سیدہ ڈکینو ہیں دیاں آدین ماما مالک آ گئی ہے آئے ہے آدین ماما سا یتیم بارہ محرم سجاد ماما کو نالا کے کوفے آئے، مسلم دا سر دروازے تے لٹکا ہوئے، 17 قدم اٹھ دور آئے جو تریجے ماما لی جو مسلم دیاں دھیاں لہن پائے گئی ہیں۔ ادھر سجاد سانو بابے دی خسبو پئیاں، سماتم لکھنا ہوئے تتوارے لیتے ہیں جڑے ماتمی ہیں بیٹھے ہو، مسلم دے ساتھ دروازہ چھوڑائے، نہ تھیاں دو گے نہ حرم دو گے، اتھائی لگائے جتا سجاد رات کھڑا رونائی، پتریجے دیا کی چکپا کیا دے کیوں گھنائے آلیا بازار دے بیچ میں گناہ ستوں دین دا ہادی مک نسل میں دیا۔ جڑ گئے ہو ماتم تے جڑ گئے ہو، گرمی کو شکست رہے چھوڑی میں بھائی، دی بابے دے سار دے تلے آپ کھڑی کریں ماتم علوینی کریں، پیو دلے کے آدھیے کھار دھی دے نال کوئی گا ہائے کدی کہہ دن دھیاں ساڑے کھل گئے نہیں سر دے جڑے ہلکے دے ماتمیوں ایک باری سجاہت چاہو میرا اللہ یہ اچھا نظریہ مسلم نال مسوے سرکار مسلم ٹریا ہے نا تو دیا دی بابا قضا بل سارے راہ پوچھ دی رہی ہے میرا بابا قضا بل بھائی جان تیرے جذبات دی قدر کرے نا یہ ہاتھ داد ہوندے تا مسلم دی دھی جھولی بنا ہویا جنہ بابے دلت کو یا سار نٹھائس یہ جیاں وین کی تے کوفے دے دروازے ہی بین آل ٹکرا گئے نا پیو تو لے کیا دیے بابا کنگیاں دے تو او ماہن تورے بابا دستا کتہان چھوڑے ساڑھ ویران دا کوئی آخری وائن جڑے ہلکے جماعت میں بیٹھے ہو مسلمان دے اپنی جوڑی دا پچھاوے جڑی میرے نال آئی میں جو 4 پتر دے گیا میرے پتر کن گئے پیو دلے کیا دیا بابا جوڑی گس گئی مامے نالے شام غریبہ دھیڑ بچالے ساتھ نکھل گئے دول ماتمونے دعوانی مولا مجلس ادا قبول فرما اتنی گرمی ذکر پاک سنانے مالک معاشر دیا مشکلات محفوظ ہو معمون فرما بانیان دے بزرگان مرحومین حاضرین دے مومنین مومنات دے درجات بلند فرما میرا اللہ حضرت امام حسین زواری نصیب فرما بانیان کو وسیر اس کا فرما جوید صاحب کو مالک حیاتی علی بچلہ نصیب فرما امام زمانہ سرکار دی زیارت دے قابل بنا
تنگ دستاں کو رزق کثیر عطا فرما، بے اولاداں کو اولاد عطا فرما، بیماراں کو شفا یاب فرما، مقروضاں دے قرض ادا غیب فرما۔ جی بابا جی کسی ماں دا پتر مار جائے ماں مطمئن ہوندی ہے۔ یہ گم ہو وجہ صحیح صحیح آدھے پہ ہو کہ شالا ماں دا پتر مر وجہ گم نہ تھی سجاد چاچے نالی گل کی تھی روکے آدھے کی میں گزری ای چاچا کوفے کوئی خبر چاچا سنوے یہ سمجھی ای تیرے سینے دے جنا کہ کوئی خبر سنا مسلم در سر تر تھے کیا حال دینا کو میں بچڑا جیڑا ظلم کی دعوت کارانے میں دے سامنے گل وچ رسیاں پا میں دے چھوٹے پتر کو مارا برداشت کی میں کرے چھے اگر وین بڑا اٹھائے جنہ مسلح تے رونے سچا جنہ مسلم آنکھیں میرے سامنے پتر کو مارا نے سچا دی رات وکھیے چاچے تو دے کے آ جائے تیرے سامنے پتر کو مارا